बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सरफराज। आप देख रहे हैं फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दुबई की एक भरपूर और दिलचस्प तारीख है। यहाँ एक मुख्तसर जायज़ा है। 1800 की दहाई से पहले दुबई एक छोटी तिजारती बंदरगाह और माहीगीरी का गांव था, जिसमें बनी यास कबीला आबाद था। 1833 अल मखदूम ख़ानदान इक़्तिदार में आया, दुबई पर आज तक हुकूमत करता रहा। 1800 की दहाई के आखिर में दुबई हिंदुस्तान, ईरान और दीगर जगहों के ताजरों के साथ एक अहम तिजारती मरकज़ बन गया। 1900 की दहाई के अवाइल दुबई की मोतियों की सनत ने तरक्की की, लेकिन 1930 की दहाई में आलमी इक़्तिसादी बदहाली की वजह से इसमें कमी वाक़ई हुई। 1966 शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम हुक्मरान बने और दुबई को एक जदीद शहर में तब्दील कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल की पैदावार में सरमायाकारी की। 1971 दुबई ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और मुत्तहदा अरब अमारात UAE में शामिल हुआ, जिन्होंने एक छोटी तिजारती बंदरगाह को एक जदीद तरक्की पजीर शहर में तब्दील कर दिया। 1990 क्या आप दुबई की तारीख के किसी खास पहलू पर मजीद तफसीलात चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करें। आज दुबई मंदरजा झैल ममालिक अमारात के साथ इसकी सरहदों का इश्तराक करता है। अबू ज़हबी, मुत्तहदा अरब अमारात। दुबई जनूबी अफ्रीका के मगरब और मगरब में वाक़। मुत्तहदा अरब अमारात मुत्तहदा अरब अमारात मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी इलाके में वाक़। आदान हतमी में मगरबी हुजत पहाड़ों के साथ सरहदों की सरहदें मिलती हैं। यहाँ कुछ अहम कारोबारी इदारे हैं जो दुबई में काम करते हैं। महदूद ज़िम्मेदारी कंपनी LL ये गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छा कारोबारी ढांचा है जो तेज़ी से दुबई मार्केट में दाखिल करना चाहते हैं। दुबई में LLC गैर मुल्कियों के दरमियान एक मकबूल कारोबारी साख्त है। ऑफसेट कंपनी दुबई में गैर मुल्की कंपनियों को मुत्तहदा अरब अमारात के बाहर काम कर सकता है और एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं। वो दुबई के वक्फे आज़ाद जोन में रजिस्ट्रेशन के लिए भी दस्तयाब है। सिविल कंपनी इस किस्म की कंपनी अफराद को उन लोगों की तरफ से तश्कील दी जा सकती है जो तस्लीम शुदा कारोबारी अदारों जैसे कानून नाफिज करने, दवा, अकाउंटेंट और इंजीनियर में काम कर सकते हैं। वाहिद क़याम कंपनी ये कारोबारी मलकियत और एक शख्स की तरफ से काम करता है और मालिक को उनके नाम में जारी करदा तिजारती लाइसेंस हासिल करने की ज़रूरत है। ब्रांच के दफातर एक शाख ऑफिस एक कंपनी का एक अलहदा मकाम है जो मुल्क भर में कारोबारी अदारों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दुबई में ब्रांच के दफातर की मिसालें गैर मुल्की कंपनियों, सिविल कंपनियों, दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात कंपनियों, GCC कंपनियों और मुफ्त जून कंपनियों में शामिल हैं। मुफ्त जून कंपनी दुबई में मुफ्त जून कंपनियों को मुंतखब करदा जून अथॉरिटी और टैक्स की छूट से फ़ायदा उठाने के ज़रिए मुनज़्ज़म किया जाता है। वो बैनुल अक़वामी सतह पर और वक़फ़ शुदा आज़ाद जोन के अंदर दोनों तिजारत कर सकते हैं। दुबई को मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी आती है। दुबई से रियाद से प्रवास की लागत के अवामिल पर मबनी है, जैसे एयरलाइन, साल का वक़्त और आगे बढ़ने की प्रवास कितनी देर से प्रवास की जाती है। औसत दुबई से रियाद से एक रास्ता प्रवास ADE 355 के इर्द गिर्द लागत कर सकता है, जबकि वापसी की प्रवास AED 700 के इर्द गिर्द लागत कर सकती है। दुबई से रियाद से सफ़र करते वक्त कुछ दीगर अखराजात पर गौर करने के लिए यहाँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB से प्रवास, खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 घंटों और 5 मिनट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रवास कार खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक करती है, जो काफ़ी आमदनी परवाज़ों से कर सकता है। दुबई 2024 के तखमीना के मुताबिक दुबई एक शहर है, मुल्क नहीं, और इसकी आबादी 3.05 मिलियन से ज़ायद अफराद हैं। यहाँ दुबई के बारे में कुछ तफसीलात हैं। ये दुबई के अमीर का दारुल हुकूमत है। ये मुत्तहदा अरब अमारात में सबसे ज़्यादा आबादी वाला अमीर है। शहर में 4114 वर्ग किलोमीटर का कुल इलाका है। मेट्रो इलाके में आबादी की सकाफत तकरीबन 762.6 फी वर्ग किलोमीटर है। शहर की तवक्को है कि आबादी के साथ तेज़ी से तरक्की का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
کہ 2030 تک 3.4 ملین تک پہنچ جائے۔ ابوظہبی کے بعد متحدہ عرب امارات میں دوہری کا دوسرا سب سے بڑا ریاست ہے۔ دبئی ایک بڑا کاروباری مرکز ہے اور ایک مقبول سیاحتی منزل ہے۔ دبئی ایک بڑی تعداد میں کاروباری خاندانوں کے گھر ہے، جن میں سے بہت سے شہر کی معیشت اور ترقی کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ دبئی میں سے کچھ سب سے زیادہ اہم کاروباری خاندان شامل ہیں۔ القوم دبئی کے حکمران خاندان جس میں 6 نمبر 2 الابانا تعمیراتی، مہمانیت اور آٹوموٹو انڈسٹری میں دلچسپی کے ساتھ ایک کاروباری خاندان۔ نمبر 3 اولڈ فورٹین ہوتا آٹوموٹو اور ریئل اسٹیٹ کی صنعتوں میں دلچسپی کے ساتھ ایک اہم کاروباری خاندان۔ نمبر 4 الغوریز بینکنگ، تعمیر اور مینوفیکچرنگ صنعتوں میں دلچسپی کے ساتھ ایک اہم کاروباری خاندان۔ نمبر 5 الشیروی تعمیراتی، مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ انڈسٹری میں دلچسپی کے ساتھ ایک اہم کاروباری خاندان۔ نمبر 6 دلا تعمیراتی، مینوفیکچرنگ اور صحت کی دیکھ بھال کی صنعتوں میں دلچسپی کے ساتھ ایک اہم کاروباری خاندان۔ نمبر 7 تعمیراتی، مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ انڈسٹری میں دلچسپی کے ساتھ ایک اہم کاروباری خاندان۔ نمبر 8 جمامہ الجج تعمیراتی، مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ انڈسٹری میں دلچسپی کے ساتھ ایک اہم کاروباری خاندان۔ نمبر 9 خلف الحٹر تعمیراتی، مہمانیت اور آٹوموٹو انڈسٹری میں دلچسپی کے ساتھ ایک اہم کاروباری خاندان۔ نمبر 10 زابیل تعمیراتی، مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ انڈسٹری میں دلچسپی کے ساتھ ایک اہم کاروباری خاندان۔ یہ خاندان بہت سے دیگر کے ساتھ دبئی کی اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں اور شہر کے کاروباری زمین کی تزئین کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاہم دبئی میں کاروباری خاندانوں کی صحیح تعداد دینے کے لیے مشکل ہے، کیونکہ مختلف صنعتوں اور شعبوں میں ملوث بہت سے خاندان ہیں۔ دبئی پولیس فورس دبئی میں اہم قانون نافذ کرنے والی ایجنسی ہے اور اس میں تقریباً 15,000 سے 20,000 اہلکار شامل ہیں۔ دبئی میں پولیس فورس جدید اور اچھی طرح سے لیس ہے۔ کمیونٹی پولیس پر توجہ مرکوز اور جرائم کو روکنے اور تحقیقات کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے فوج کے بارے میں دبئی 7 امارات میں سے ایک ہے جو متحدہ عرب امارات کو تشکیل دیتے ہیں، اور متحدہ عرب امارات نے متحدہ عرب امارات مسلح افواج کو نامزد کرنے والے ایک مشترکہ فوجی قوت ہے۔ متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج تقریباً 65,000 فعال اہلکار ہیں۔ فوج کی سب سے بڑی شاخ ہونے کے ساتھ یہاں متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کی ایک خرابی ہے۔ آرمی 40,000 سے 50,000 اہلکاروں پر بحریہ، 2,000 سے 3,000 اہلکار ایئر فورس، 4,000 سے 5,000 اہلکار صدارتی گارڈ، 1,000 سے 2,000 اہلکار۔ نوٹ کریں کہ یہ تعداد تخمینہ ہے اور ذریعہ پر منحصر ہے۔ دبئی ایک مسلم اکثریت شہر ہے، تخمینوں کے ساتھ کہ 76% آبادی تقریباً 2.3 ملین افراد مسلم ایز کے طور پر شناخت کریں۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دبئی ایک آبادی کے ساتھ ایک قدامت پسند شہر ہے اور مختلف عقائد کے لوگوں، جن میں ہندو، عیسائیوں، سکھ، بدھ اور دیگر سمیت وہاں بھی رہائش پذیر ہیں۔ دبئی کا موسم اور آب و ہوا۔ دبئی آب و ہوا اور موسم۔ دبئی ایک گرم صحرا آب و ہوا ہے، بہت کم بارش کے ساتھ۔ موسم گرما میں گرم اور گرم دھوپ ہے۔ موسم گرما میں 25% 77 FC سے اوسط درجہ حرارت کے ساتھ یہاں دبئی کے موسم کی پیٹرن کی خرابی ہے۔ موسم گرما جون سے ستمبر بہت گرم اور مٹی، درجہ حرارت اکثر 45 ڈگری سینٹی گریڈ اس سے زیادہ تک پہنچ جاتا ہے۔ موسم سرما دسمبر سے فروری ہلکے اور خوشگوار، درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے 25 تک ہوتی ہے۔ موسم بہار مارچ سے مئی اور موسم خزاں ستمبر سے نومبر گرم اور خوشگوار، درجہ حرارت کے ساتھ 20% سے 35 تک رہتا ہے۔ تو یہ بہت کم بارش کا تجربہ کرتا ہے، صرف 100 ملی میٹر 4 کی اوسط سالانہ بارش کے ساتھ۔ بارش عام طور پر موسم سرما کے مہینے کے دوران مختصر پھٹ میں آتا ہے۔ دبئی کے موجودہ حکمران یہ ہیں: شیخ محمد بن رشید ال مکتوم۔ 2006 سے وہ نائب صدر اور متحدہ عرب امارات کے وہ وزیر اعظم ہیں، اور دبئی کے امیر کے حکمران ہیں
یہاں دبئی کے ماضی کے حکمرانوں کی ایک فہرست ہے: شیخ صہیب بن معقوم بن بنیر ہیر القوموم 1912 سے 1958، شیخ رشید بن سعید المختوم 1958 سے 1990 تک، شیخ معقوم بن رشید المختوم 1990 سے 2006 تک، شیخ محمد بن رشید المختوم 2006 سے۔ فی الحال عنوان بوت کا استعمال عام طور پر دبئی یا متحدہ عرب امارات میں نہیں ہے۔ دبئی کے حکمرانوں کو شیخ یا دبئی کے حکمران قرار دیا جاتا ہے۔ دبئی میں زراعت خشک ہوا اور محدود پانی کے وسائل کی وجہ سے چیلنج ہے، تاہم شہر نے پائیدار زرعی طریقوں کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ باشمول عمودی کاشتکاری، دبئی دنیا کے سب سے بڑے عمودی فارم میٹانوں کا گھر میں 1 ملین کلو گرام کیڑے مارنے والی مفت پتیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ نامیاتی فارمنگ، نامیاتی زراعت دبئی میں وسیع پیمانے پر مشق ہے۔ قدرتی کھادوں اور کیڑوں کے کنٹرول کے طریقوں کے استعمال کو فروغ دینا۔ چھت باغوں کو دبئی میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، محدود شہریوں میں پیدا ہونے کے لیے ایک پائیدار طریقہ فراہم ادا کرتا ہے۔ ہائیڈروپونکس دبئی میں بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں، پانی کی فضلہ کو کم کرنے اور فصل کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ صحرا کاشتکاری، دبئی نے پانی کی کمی کے مسائل پر قابو پانے کے لیے جدید پانی کی تکنیکوں کو پمپ آبپاشی اور دھند کی کٹائی پر عمل درآمد کیا ہے۔ فضلہ کے دوبارہ استعمال زراعت کے علاج کے لیے، زراعت کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آلودگی کو کم کرنے اور تازہ پانی کے وسائل کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات 7 امارات میں تقسیم کیے گئے ہیں جو اضلاع یا ریاستوں کے برابر ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے 7 امارات ابوظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، الخیمہ، شارجہ، القرآن امارات کو ایک حکمرانی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی ایک وفاقی حکومت کے صدر، نائب صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ حکومت کی طرف سے حکومت کیا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو